ہماری حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جب ہم کو پتہ نہیں تو ان بیچاروں کو کیا پتہ ہوگا کہ دیش کی آزادی میں کیسی قربانی علماء نے دی، خاص طور پر اہل حدیث علماء نے۔ اور یہ ہندو مسلم کے جتنے تفریق لڑائیاں ہیں جس سے انگریز حکومت کر رہا تھا، راجاؤں کو پہلے سلایا، پھر نوابوں کو سلایا، بادشاہوں کو سلایا، آپس میں پھر سب ہندو مسلم لڑایا، اور اس کے بعد ٹھاٹ سے اس نے حکومت کی۔ آپ برطانیہ نہیں گئے ہیں شاید، لندن جا کے دیکھیے، آپ اسکاٹ لینڈ جا کر کے دیکھیے، آپ برطانیہ کے ایک ایک شہر کو دیکھیے، لگتا ہے کہ سونے سے بنایا گیا ہے۔ ان کے مکانات، ان کی عمارتیں، ان کی ترتیبات۔ اس چھوٹے سے جزیرے میں کہاں سے اتنی بڑی دولت آ گئی، کہاں سے یہ عقل آ گئی؟ وہاں تو اب تک کے مزدور جمع کیے جائیں تو اتنے مزدور نہیں اکٹھا ہو سکتے۔ یہ سب جانتے ہیں ہندوستان کی دولت تھی، جس کے بارے میں دنیا میں مشہور تھا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جن کو دنیا کے سب سے بدترین لوگ کہا جاتا ہے، انہوں نے سونے کی چڑیا بنا رکھا تھا اس کو، اور یہ چڑیا جو سونے کی تھی اڑ کے نہیں گئی، اس کو اڑا لے گیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے اس اہم ترین تاریخی علاقے اور منطقے کے تمام ہی معزز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، جماعتی بھی، ملی بھی، اور ہم وطن تمام ہی معزز عزیزوں اور نونہالوں، ملت کی ماں اور بہنوں، ہماری جمعیت اہل حدیث کے مقامی، ضلعی اور
صوبائی جمعیت اور اسی طریقے سے مرکزی جمعیت کے تمام ہی اراکین، متعلقین اور منتصبین، خاص طور پر جو یہ عظیم الشان اجلاس ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث نے بلائی ہے اور جس کی سرپرستی ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث خاص طور پر تھوڑی دیر پہلے ہمارے درمیان موجود تھے مولانا یونس صاحب اثری قاری صاحب، اور ابھی جو خطاب فرما رہے تھے ولولہ انگیز مولانا عقیل اختر صاحب مکی، اور حقیقت میں اس وقت کے روح رواں مولانا شمس الحق صاحب سلفی اور ابو طاہر سلمہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم جو مرکز سے جڑی ہوئی ہے اور یہاں کے بھی مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہے۔ یہ تمام ہی حضرات، مولانا معین الحق فیضی صاحب بھی اس قافلے میں رواں دواں ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث نے جس طرح کی محنت کی ہے وہ تمام حضرات ہی ہمارے مراد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری وہ علماء کرام جو خطبہ اعظام کی حیثیت سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اس علاقے کے بھی اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام ہی خطبہ حضرات، مقررین حضرات، اور جن کو اللہ جل شانہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بہتر کام ہے دین کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا، وہ کام وہ ہر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی شوق نے، اسی محبت نے، اسی جذبے نے اور اسی یقین نے کہ یہی سب سے اچھا کام ہے، ان کو یہاں اسٹیج پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ والنٹیئر کی حیثیت سے میں نے دیکھا کام کر رہے ہیں، رضاکاروں کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ یہ یقیناً ہماری جماعت کے لیے، ہمارے ملک و ملت کے لیے ایک بہت ہی بہترین سرمایہ ہے۔ ہمارے مدارس جو اس علاقے میں ہے، خاص طور پر اصلاح المومنین برہیٹ، جس کا میں ایک حصہ رہا ہوں، اس وقت میں بنارس جامعہ سلفیہ میں پڑھاتا تھا، اور اس کے ابتدائی دنوں سے ہی آج سے 35 سال پہلے عین نوجوانی کے زمانے سے میرا اس ادارے سے تعلق تھا، اور اسی طریقے سے دیگر جو اس منطقے میں ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں، اس کے مدرسین ہیں، اس کے منتظمین ہیں، اس کے طلبہ ہیں، اس کی طالبات ہیں، یہ سب حقیقت میں ہمارے شکریہ اور ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح سے ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہر نیک کام میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور جیسا کہ مولانا عقیل صاحب نے بتایا کہ ہم نے دن میں یہ تجربہ کیا ہے کہ دن کا جلسہ کیا جائے۔ ظاہر بات ہے مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کسی بھی طریقے سے کہ یہاں اس طریقے سے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ مردوں کے بارے میں تو آپ کے اندر جو جوش ہے، جذبہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے، حقیقت میں دیکھا ہے آپ کے اندر جوش اور جذبے کو۔ اس وقت بنگال کسی طریقے سے، اور بنگال کا یہ خطہ جو جھارکھنڈ کے نام سے مشہور ہو گیا اور جو بہار اور بنگالہ کا خطہ کہلاتا تھا، ایک طرح سے مایوس تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو لوگوں نے بھلا دیا، نہیں جانتے ہیں اس کو۔ لیکن جب میں نے پاکوڑ کانفرنس کی ٹھانی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں پاکوڑ کانفرنس کس طریقے سے قائم ہوئی تھی، اور صرف ایک آدمی کے ضد سے قائم ہوئی تھی۔ پورا انڈیا ایک طرف تھا، اس وقت ہماری 21 اسٹیٹ مرکزی جمعیت کے تحت تھے، لیکن کسی کا بھی تھا کہ اس علاقے میں جلسہ نہیں ہو سکتا، اس علاقے میں آل انڈیا کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ 17 ملکوں کے لوگ کیسے آئیں گے؟ امریکہ سے لے کر کے، آسٹریلیا سے لے کر کے، افریقہ سے لے کر کے، یہ دنیا کے بر اعظموں کے لوگ کیسے یہاں اکٹھا ہوں گے؟ میں نے طالب علمی کے زمانے سے تاریخ پڑھی تھی اور دل سے پڑھا تھا، عام ایسے ہی قصے کہانی نہیں، میں کہوں کہ قدم قدم پر
چلتے ہوئے جب اس خطے کو کبھی کبھی دیکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب اس کی تاریخ کے پنے پلٹے اور اسی موقع سے بڑے بڑے کام ہوا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، بہت عظیم الشان کام ہوا۔ دوسرے ملکوں سے لوگوں نے لکھا کہ پاکل کانفرنس میں اگر 100% ناکام کہی جاتی ہے، لوگ نہ آئے ہوں، علماء نہ پہنچے ہوں، دینی باتیں نہ ہوئی ہوں، تب بھی یہ 100% کامیاب کانفرنس ہے۔ کس لیے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت ایک کتاب لکھی گئی تھی، ایک کتاب تیار کرائی تھی، اس علاقے کی تاریخ کا حصہ اس میں خاص طریقے سے تھا، اور اس کو جب دوسرے ملکوں میں لوگوں نے پڑھا تو کہنے لگے کہ اگر کروڑوں کروڑ خرچ کیا گیا ہو اور کوئی کام پاکڑ میں نہ ہوا ہو، کوئی عالم نہ گیا ہو، لیکن اس موقع سے یہ کتاب چھپ گئی ہے، تو اگر کروڑوں خرچ ہوا ہے تب بھی کم ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کی، یہ آپ کے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ آج میں راستے میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ 5-6 سال کے بعد بھی جسی ڈی سے راستے ابھی بہت ٹھیک نہیں ہوئے، بہت وقت لگ گیا۔ میں پہلے سے آدھا وقت میں پہنچنا چاہتا تھا، ابھی میں بستی سے چلا، بستی کے دیہات سے گورکھپور پہنچا، 1.5 گھنٹے میں پہنچا، اتنی ہی مسافت جو میں 3.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں آیا، یقین جانیے۔ لیکن آپ کے آباء و اجداد جب کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، جنگل تھا، لوگ کھیتوں اور جنگلوں سے ہو کے گزرتے تھے، اس وقت جو کام ہوا تھا اس وقت آپ سب مل کر کے نہیں کر پاتے۔ اس طرح کا پنڈال وہ سوچ نہیں سکتے تھے، ایسا مائک کبھی لگتا نہیں تھا، لیکن گاؤں کے گاؤں لوگ سدھر گئے، گاؤں کے گاؤں لوگوں نے کلمہ پڑھا، گاؤں کے گاؤں کتاب و سنت، قرآن و حدیث، جس کے بارے میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے، رات دن ایک کر کے، جان کھپا کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، آپ نے اپنے گھر والوں کو گنوا کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، جب ہم کو ایمان پر لا کھڑا کیا تھا عرب کے مٹھی بھر لوگوں کو، تو اس وقت کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ میری امت کے لوگوں، تم سب سے زیادہ بدترین لوگ تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے پیدا کرنے والے کو تم دنیا مانگتے تھے، ہر جنات کے پیچھے تم دہائی دیتے تھے، بھاگتے تھے، اور اسی طریقے سے رسم و رواج میں تم اس طرح سے گئے گزرے ہو گئے تھے، کیڑے مکوڑے تم کھاتے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور تمہارے درمیان عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی باپ گڈھا کھودتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ کیفیت تھی تمہاری۔ طلاق اور بیاہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کوئی چاہتا تھا کسی بچی کو، کسی بیوہ کو جس طریقے سے لے کے چلا جاتا تھا، وہ دنیا کی سب سے منحوس اور ڈائن سمجھی جانے والی یہ عورت کہلاتی تھی۔ میری امت کے لوگوں، کیا تم بھوکے نہیں تھے؟ دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، دنیا میں جھوٹ بولنا، آپس میں لڑائیاں لڑنا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ تعصب کی بنیاد پر فلاں فلاں علاقے کے ہیں، فلاں فلاں خاندان کے ہیں، فلاں فلاں زبان بولتے ہیں، فلاں کا رنگ کالا ہے، اور فلاں ہم گورے ہیں، فلاں گورے ہیں تو ہمارے دشمن ہیں۔ کہا کہ کون سی برائی تھی جو تمہارے اندر نہیں تھی؟ ایک آدم کی تم اولاد تھے اور تم انیک بن چکے تھے۔ میری امت کے لوگوں، ایسا تھا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم آپ بالکل ایسے ہی تھا۔ بلغ، آپ نے فرمایا کہ آپ نے جس طریقے سے پہنچانا تھا، اتنے بڑا خرچ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں تھی، اس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر اور شامیانے نہیں تھے، اتنے علماء کو دعوت نہیں دی جاتی تھی، سارے علماء ایک ایک دور جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھئے، عمر سے پوچھئے، واضح ذوالجلال میں اونٹ چلا رہے ہیں، باپ کے ڈنڈے کا ڈر ہے، عمر کی طرح سے باپ ان سے بھی زیادہ سخت، اور عمر کو بے تحاشا مارتا ہے، وہاں رہتے ہوئے بھی ان کو فکر ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی زبان سے موتی جھڑے گی، اسی موتی کو تو علماء یہاں بیان کرتے ہیں۔ آپ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اتنا دور سے آئے ہیں،
یہی موتی تو مدرسوں میں جھڑتے ہیں، ایک استاذ کے منہ سے نکلتے ہیں، یہی چیزیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھی رہی گئی ہے۔ یہ مولانا عقیل صاحب نے جب پاکڑ کانفرنس کی حامی بھر لی تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک ایک پنہ بھی نہیں چھاپا، ایک پنہ بھی بنگالی لوگوں کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے نہیں لکھا۔ اس لیے مولانا ٹھیک 1 مہینہ 1.25 مہینہ پہلے ہم بنگال جا کر کے ایسے ہی واپس نہیں آنا چاہتے۔ بنگال سے مراد یہ تھا کہ یہ پورا خطہ، بہار بھی مراد ہے، جھارکھنڈ بھی مراد ہے، جہاں بنگلہ بولی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں اور وہاں 3 دن تقریر کریں گے، لوگوں کے ایمان تازہ ہوں گے، لوگ صحیح طریقے سے اپنی جمعیت اور جماعت کو سمجھیں گے، ایسے ہی ضائع نہیں ہوں گے کہ کوئی آیا اسلامی اسٹیٹ کا نعرہ لگایا آپ اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ آج ہمارے جوان بھاگ رہے ہیں، وہاں تو اسکول قائم ہو رہا ہے، وہاں تو ریلیف بڑھ رہا ہے، وہاں تو نعرے لگ رہے ہیں کہ چلو فلسطین، اور وہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، امت کو الجھانے کے طریقے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اللہ کرو اور آپ کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں صرف کلمہ پڑھایا، 23 سال میں کلمے کا مفہوم سمجھایا، اور وہ زمین پر اس سے زیادہ ایمان اور اسلام پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ اس طریقے سے آگے لوگ بہکاتے رہے۔ ہوا کہ یہ 3 دن کی تقریریں ہمارے اس قوم کے لیے جو مختلف نعروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے یہ کافی نہیں ہوگا، تو ایک سادی سی کتاب جس سے دلوں کو نرمائے، ایمان کو گرمائے، ریاض الصالحین پر نظر انتخاب پڑی۔ مولانا سے میں نے کہا کہ مجھے 2 ایسے بنگالی علماء چاہیے جو اس کو 1 مہینے کے اندر ترجمہ کریں اور اس کو ہم پاکڑ کانفرنس میں چھاپ کر کے لائیں گے۔ ایسے تو بہت سی چیزیں لائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ میں گھر گھر پڑھا جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، اور حافظ الباری اللہ ان کو غرق رحمت کرے، ان سے یہ ہوا کہ یہ ترجمہ پھر بنگلہ دیش سے ہوا کہ ڈاکٹر عبدالباری کے ترجمے کو منگایا جائے، اور اس کے لیے کافی جتن ہوئے تھے، لیکن آپ مولانا عقیل صاحب میں ایک ہی خامی ہے، جب ان کے سر میں سودا سماتا ہے تو یہ بالکل بے تحاشا بھاگتے ہیں، اور اسی وقت 2 لوگوں کو متعین کیا گیا، اور انہوں نے 1 مہینہ سے پہلے ہی خوشخبری سنائی کہ اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا 2 جلدوں۔ سوچ سکتے ہیں، 2 جلدوں کا مکمل ہوا، اور دلی وہ گیا اور چھاپ کر کے پاکڑ کانفرنس سے پہلے 1-2 دن پہنچ گئی ریاض الصالحین۔ پتہ نہیں آپ کے گھروں میں پہنچی یا نہیں پہنچی۔ میں نے تو 2 ایڈیشن چھپوائے اور دے دیا، بنگلہ دیش کو دے دیا، جس کو چھاپنا ہے چھاپو، یہ مرکز کی ملکیت ضرور ہے، لیکن یہ جس طرح ہر گھر میں پہنچنا چاہیے۔ میں نے اس کو 2 ایڈیشن تو مجھے یاد ہے، 3 کا خیال نہیں ہے کہ وہ چھپ کر کے کہیں گئی یا نہیں گئی۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب گھر گھر پیغام پہنچا دیا، تھوڑے سے لوگ تھے تو انہوں نے کہا الا حل بلغت، لوگوں میں نے کیا پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلغت، آپ نے اسے پہنچا دیا ہے، بلغت الرسالہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میسج، سندیش، جو پیغام دیا گیا تھا، آپ نے ایک آدمی تک پہنچایا، آپ نے رات دن ایک کر دیا۔ علماء اس کو یاد رکھیں، یہ معاملہ صرف اسٹیج کا نہیں ہے، یہ صرف اشتہاروں کا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے آنے جانے کے سہولیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مزاج بنانا پڑے گا، اور آپ کو ایک مکتب میں ایک بچے کو، چھوٹی سی بچی کو، چھوٹے سے بچے کو کلمہ سکھانے سے لے کر کے الف با پڑھانے تک، یہ سب کام آپ کو کرنے ہیں۔ اور آپ کے آباء و اجداد جیسے، آج دلی کے ناظم صاحب کو بلانا بڑا مشکل ہے، بمبئی سے کسی بڑے خطیب کو بلانا، آپ کا اخلاص ایسا تھا کہ ایک لفظ آپ کے دادا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کے پردادا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن سید بادشاہ کا، شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ آپ کے علاقے میں اترا تھا، سید احمد شہید کا قافلہ یہاں اترا تھا، اور سب سے زیادہ جو لوگ ملے، سب سے زیادہ جو ایمان پر آنے والے ملے، وہ اس علاقے کے کہنے کو جاہل تھے۔ ان کی زبان بالکل بنگالی یا جھارکھنڈی بہاری زبان، اور ان کی ٹکسالی دلی کی اردو زبان، کیسے یہ پیغام پہنچا تھا؟
اخلاص ان کے دلوں میں تھا، ایمان ان کے دلوں میں تھا، وہ اللہ کے کلمے کی قیمت کو جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جب جان جائیں گے تو ان کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسی لیے دیش کی آزادی میں ہندو مسلم کبھی متفق نہیں ہو سکے، سراج الدولہ لٹتا رہا، دوسرے تماشے دیکھتے رہے۔ یہ بہادر اس سرزمین پر اپنی پوری قوت صرف کی، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم آپس میں لڑیں گے، بٹیں گے، غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ کیا ہوا ایسا؟ چونکہ وہ سور پھونکنے والا کوئی نہیں تھا، دل جو حقیقت میں دل ہونا چاہیے پتھر نہیں ہو گیا تھا، وہ اس کے اندر علم نہیں تھا، لیکن ایمان کی روشنی قبول کرنے کے لیے بڑی زرخیز زمین تھی یہ۔ تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور علماء، یہ منڈل خاندان، آپ نے یا عبداللہ القافی، یہ پورے فرائضی تحریک یہیں کی دین ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہاں کے علماء نہیں جانتے۔ فرائضی تحریک شہیدین سے پہلے وہ عظیم الشان کارنامے اس نے انجام دیے ہیں، لیکن افسوس کے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ مجھے آپ سے شکایت نہیں کہ آپ نے آباء و اجداد کے ان عظیم الشان تاریخ کو یاد نہیں رکھتے۔ افسوس ہم لوگوں پر ہے جو یہاں کے لوگ بھی اس فرائضی تحریک کو نہیں جانتے، اور اس کے ڈھونڈنے سے اس کے پنے نہیں ملتے۔ بڑی مشکل سے چند چیزیں میں نے جمع کرائی تھی، وہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکی۔ آج علماء ہمارے جیسے لوگ تناسان ہو گئے، بخاری پڑھاتے ہیں 40 سال سے، بس بخاری کی شرحوں کے سارے نام نہیں جان سکے، بخاری کا اسلوب نہیں جان سکے، بخاری کا منہج نہیں جان سکے کہ بخاری کا جہاں الف شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے آخر تک دنیا میں جتنے فتنے ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، سیاست کے نام پر جتنی برائیاں پھیلی، لوگ کٹے مرے آپس میں، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور کئی نسلوں تک ان کی لڑائی باپ سے دادا سے بیٹا لیتا تھا، بیٹے سے پوتوں پر آتا تھا، پر پوتوں تک کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ امام بخاری نے ان سب نقطوں کو سمجھایا کہ قوموں میں فرقے کیسے پیدا ہوتے ہیں، ایک انسان ایک جانور کیسے بن جاتا ہے، اپنے ہی جیسے انسان کو دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر اور دنیا کے نام پر کس طریقے سے ایک دوسرے کو الجھاتا ہے۔ امام بخاری کی بخاری کو پڑھیے تو انسانیت زندہ ہو کے ملے گی، اور جتنے چور دروازے ہو سکتے تھے کہیں شروع ہو چکے تھے اور کہیں پر شروع ہونے والے تھے، ان سب دروازوں کو امام بخاری نے بند کر دیا۔ ہمارے علماء اسی طریقے کے پڑھتے تھے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی اسی خطے سے اٹھا تھا، ساری دنیا میں۔ آپ نے بھی کل پرسوں سنابل کا ذکر آیا تھا، سنابل میں ایک تقریر آپ نے سنی تھی، ایک عرب آ کر کے کہا تھا، للکار کر کے بول رہے تھے، وہ بہت زور سے بول رہے تھے، ہمارے یہاں پہلے ہم سے ملے تو وہی بات کہی، وہاں جا کے وہی بات کہی، جمعیت اہل حدیث میں آ کر کے وہی بات کہی، بمبئی میں وہی بات کہی، اور بہت زور سے یہ بات کہی تھی کہ اہل حدیثوں، دنیا بخاری تو جانتی نہیں تھی، بھلا چکی تھی، تم نے اس کو پھیلایا، فتح الباری تم نے پھیلایا، حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں ساری دنیا میں تم نے بانٹا، اور اس بانٹنے میں ایک ادنا سپاہی سے لے کر کے، ایک ادنا پیسہ سے لے کر کے، یہ سب سے زیادہ اس خطے سے یہ مال گیا، سب سے زیادہ جوان اس خطے سے گئے۔ ایسے نہیں کہ اس وقت گاڑیاں نہیں چلتی تھی، آپ یہیں سے جائیے دربھنگا ہوتے ہوئے، اور یا آپ سپول کے سامنے نیپال میں گھسیے، اور اس نیپال کے اور انڈیا کے اس سرحد سے ہوتے ہوئے آپ افغانستان تک چلے جائیے، وہاں آپ کے آباء و اجداد جا کر ان کی قبریں وہاں ملیں گے، ان کے آثار اور ان کے نقوش وہاں ملیں گے۔ یہ جانتے ہیں کیوں تھے؟ ان کے پاس دولت نہیں تھی، انگریز کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے تھے، وہ ان کے مدارس ختم کر دیے گئے تھے۔ یہ دلال پور کا جو مدرسہ ہے، عبداللہ پور کا، خاص طور پر دلال پور کا، یہ ایسا مرکز تھا جہاں سے علم کی روشنی پھوٹتی تھی، دنیا اس سے منور ہو جاتی تھی، وہاں سے قوت اٹھتی تھی، جس سے دیش آزاد ہوا۔ ہمارے دیش کے باسیوں کو ہم ہی خود بہت زیادہ سٹھیا گئے ہیں، ہماری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ جب ہماری عقل کا یہ حال ہے، ہمارے دماغ کا یہ حال ہے، ہمارے علم کا یہ حال ہے، تو ہماری گورنمنٹ کے لوگوں کا، مولانا عقیل صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ آئی جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ ہماری حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جب ہم کو پتہ نہیں تو ان بیچاروں کو کیا پتہ ہوگا کہ دیش کی آزادی میں کیسی قربانی علماء نے دی، خاص طور پر اہل حدیث علماء نے۔ اور یہ ہندو مسلم کے جتنے تفریق لڑائیاں ہیں جس سے انگریز حکومت کر رہا تھا، راجاؤں کو پہلے سلایا، پھر نوابوں کو سلایا، بادشاہوں کو سلایا، آپس میں پھر سب ہندو مسلم لڑایا،
اور اس کے بعد ठाठ سے اس نے हुकूमत की। आप बरितानिया नहीं गए हैं शायद, लंदन जाकर देखिए, आप स्कॉटलैंड जाकर के देखिए, आप बरितानिया के एक एक शहर को देखिए, लगता है कि सोने से बनाया गया है। उनके मकानात, उनकी इमारतें, उनकी तरतीबात। उस छोटे से जजीरे में कहाँ से इतनी बड़ी दौलत आ गई, कहाँ से ये अक्ल आ गई? वहाँ तो अब तक के मजदूर जमा किए जाए तो इतने मजदूर नहीं इकट्ठा हो सकते। ये सब जानते हैं, हिंदुस्तान की दौलत थी, जिसके बारे में दुनिया में मशहूर था। मैं माजरत के साथ कहूँगा, जिनको दुनिया के सबसे बदतरीन लोग कहा जाता है, उन्होंने सोने की चिड़िया बना रखा था इसको। और ये चिड़िया जो सोने की थी उड़ के नहीं गई, उसको उड़ा ले गया और वहाँ जाकर के इतने अजीमुशान चीज़ें तरतीब दी हैं कि सही किसी ने कहा है कि 200 साल नहीं, सदियों उनके इस डिसिप्लिन को, उनके इस रख रखाव को, उनके इस आपसी पैवस्त होकर के अपने तुरास से फ़ायदा उठाने को 2 सदियों कोई हिला नहीं सकता उनको। आप तो अभी एक मदरसा नहीं बनता, उसकी चोलें पहले हिलाना शुरू करते हैं। समझा कि नहीं? अजहरी साहब कहते थे, किसी मौलाना साहब को, आप लोगों के बारे में नहीं, और एक मऊ के एक सेठ के बारे में कहते थे कि शाम को ये लोग पौधा लगाते हैं और बड़े दिल से लगाते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, पूरे मऊ वालों को जमा कर लेते हैं और कहते हैं कि दुआ भी कर दीजिए मौलाना कि ये पौधा बहुत बड़ा बने, तना और दरख्त बने, बरगुबार लाए। लेकिन सुबह उठ करके सबसे ज़्यादा इनको फिक्र होती है कि फलां का नाम न हो जाए, हिला के देखते हैं लग तो नहीं गया। बड़े स्टाइल से अजहरी साहब कहते थे, हम लोग हंसते थे। हंसने की चीज़ नहीं है। आज हमारे हर इदारे के साथ हम खुद कर रहे हैं, अपने हर जमीयत के साथ यही कुछ कर रहे हैं। एक आलिम दूसरे के आलिम के खिलाफ कर रहा है। मैं 23 सालों में अगर कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखी है और सबसे ज़्यादा इस सीने में कर्ज पैदा किया है तो इसी चीज़ में किया है। एक फूल एक चमन में पैदा होता है तो दूसरे फूल के उगने से वो चमन कहलाता है, वरना अकेला फूल से चमन नहीं हो सकता। एक सिर्फ केवड़ा का फूल हो तो चमन नहीं कहलाएगा। उस चमन में बागो बहार उसी वक्त आएगा जब उसके भांत भांत के फूल खिलेंगे। हाँ, उसमें कुछ कांटे होंगे जो हाथों में चुभने के समान, लेकिन उन फूलों की रखवाली के लिए वो कांटे होंगे। वही जो कांटे उगले हैं उसी से एक फूल जो उगेगा वो इस फूलों की हिफाजत के लिए, न कि ये कांटे इस फूलों को खशोखासात की तरह काट के बाहर देने के लिए और चुभन देने के लिए। ऐसा नहीं है। लोग मानता हूँ सोसाइटी में, मुआशरे में ऐसा होता है, लेकिन आप भूल जाइए, जमइयतें जब बिखरती हैं, जमातें जब बिखरती हैं, कोई संभाला नहीं देता। सैकड़ों साल तक आप संभल नहीं सकते। इस वक्त ले देकर के जमीयतें हैं आपके पास, जमातें हैं, जैसी कुछ भी हैं, ये मदरसे रह गए हैं जिससे कुछ दीनी रमक बाकी है। और जो लोग जानते हैं वो जानते हैं इन मदरसों की हकीकत को। आज दुनिया नहीं जानती तो चाहे जो कहे। नदवा पर जब हमला हुआ, रातों रात तलबा उठाए गए। आपके यही किशनगंज का एक मदरसा है, उसके खिलाफ रोज पढ़ते थे हम लोग, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ इब्न तैमिया था, उसका जिक्र मैंने सुना। और दरभंगा की तो बात ही अलग है, जहाँ के हमारे असलाफ पैदा होते थे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपने दिखाया कि मुस्लिह और मौलाना मुस्लिहुद्दीन यूपी के रहने वाले थे। ये है जज्बा, ये है ईमान, ये है इंसानियत और ये है अहले हदीसियत कि बिलाल हबशी अगर आकर के खड़ा हो जाए तो उम्मत के सबसे बड़े इंसान अपने दौर के उमर इब्न खत्ताब, जिनके सामने बड़े बड़े सहाबे किराम घबरा जाते थे, लेकिन वो चलते हुए पुकारते हैं तो किसको खिताब देते हैं? सैयदना बिलाल। बिलाल हबशी नहीं देखा, गुलाम नहीं देखा, काला कलौटा नहीं देखा, बाजारों में बिकने वाला इंसान नहीं देखा। वहां ईमान की कद्र की, इस्लाम की कद्र की। जानते थे कि अल्लाह के रसूल इनको पसंद करते थे। 7 आसमानों के ऊपर से वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन, जो अल्लाह को पुकारते हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो चटाइयों पर बैठ करके रूखी फूकी खा करके आपके झोपड़ी में बैठ करके आपके बच्चों को ईमान और इस्लाम और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे रहे हैं। आप उनको सबसे हकीर समझते हैं। एक बेटा डॉक्टर हो गया, पूरे नहीं समाते, हर जलसे में करते हैं। और ये जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक जिंदा मौजूद है, ये दुनिया मौजूद है, आप उसको हकीर समझते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कहाँ कहाँ की बात कही जाए, कैसे कैसे कही जाए, क्यों कर कही जाए। बहरहाल आप तो अगर 100 गलती भी करें तो माफ,
کیونکہ پاکڑ کانفرنس آپ نے ایسے انجام دی ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں، کل بھی بستی گونڈا میں گیا، سارے بمبے والے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے، سبھی کہتے مولانا کیا پاکڑ کی طرف سے کانفرنس ہو سکے گی؟ پھر مولانا وہاں مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، وہاں اپنے لوگوں کا یہ جمگھٹا دیکھا، 25 کلومیٹر وہاں کے مثالیں لوگ دے رہے. ایک کویت کے آدمی نے مثال دیا، کہاں کا؟ وہاں آپ کا ارے جہاں گنگا پل ہے، ہاں فرکھا، کہا کہ فرکھا سے انہوں نے فون بھی کیا تھا اس وقت، کہا کہ فرکھا کانفرنس پاکڑ میں نہیں ہے، یہ کانفرنس تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں راستوں میں جو بھیڑ چل رہی ہے. کہا کیا لوگوں کو جذبہ ہے وہاں، کیا لوگوں کے اندر ایمان ہے. میں نے دیکھا ایک ایک گاؤں میں 3 جگہ دیکھا کہ لوگ شربت تیار کر کے چلنے والوں کو، کیا بھیڑ ہے بھائی یہاں، تو لوگ پاکڑ چلے جا رہے ہیں، لوگ شربت پلا رہے ہیں. تو آپ کی بات تو پوری دنیا میں گونج رہی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی میں گیا پاکڑ کا نام لیا جاتا ہے. تو لیکن جب اللہ جل شانہ کسی چیز کی توفیق دے نام ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ کام اور بڑھ جانا چاہیے. اللہ کی شکر گزاری یہی ہے. آپ کا یہ علاقہ، آپ کا یہ منطقہ ہمارے لیے ہر طریقے سے محبوب ہے. تقریر نہیں کرنی ہے، اپنے ایمان کو تازگی دینی ہے، اور بہت ڈوب کر کے سوچنا ہے، بہت غور کرنا ہے. قبر میں کوئی نہیں جگہ، آپ کا سب سے پیارا بیٹا نہیں ہے. ابھی آنکھ من جائے، میں آج راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے ہمارے دادا گزرے ہیں، یہ بتائیے ان کے ساتھ کبھی کوئی ہے؟ آپ اپنے 8ویں دادا کا نام جانتے ہیں؟ مولانا آپ حضرات بھی 12ویں 14ویں پر جا کر کے دادا کا نام بھلا رہے. ہم 16 تک یاد کیے ہوئے تھے، بھول گیا. 7ویں تک جا کر کے لاکھ زور ڈال رہا ہوں ذہن میں، ایک ورقے میں والد صاحب سے لکھوایا تھا، وہ یاد نہیں آ رہا. ایسی نالائق اولاد کے لیے ہم دنیا اپنا ایمان گنوا رہے ہیں، جو چند صدیوں بعد، چند دنوں بعد یاد نہ رکھ سکے. اور قبر میں جہاں بالکل اکیلے رہنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. صرف آپ 2 سال پر جلسہ ہو گیا آ گئے تو ایمان تازہ کر لیا کافی نہیں ہے. مسجد دوڑ کے چلے جا رہے ہیں، مسجد میں بھی جا رہے ہیں تو کب کرتے جا رہے ہیں. اتنا صرف ایک دن کا حساب ہو جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگوں اگر ایک آنا بھی مسلمان ہم ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے تو ہم کو اکیلے جانا ہے، اپنا جواب دینا ہے. یہ جذبات پیدا کریں اپنے اندر، یہ ایمان لے آئے کہ ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی بھی کہتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی شأنہ کلہ. گھر میں آ کر کے تھوڑا سا سانس ملا، سر ٹوٹا ہوا ہے، جسم پر کپڑے نہیں بچے ہیں، پھٹ گئے ہیں تلواروں سے، انیوں سے، لوگوں کے باتوں سے، وہاں بھی آ کر کے کوئی لمحہ نہیں جس میں اللہ کو یاد نہ کرتے ہوں، جبکہ بخشے بخشائے تھے. ہر کس جگہ ہے، کہاں ہے؟ اس لیے ہر لمحے کا حساب ہونا ہے. اللہ جل شانہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اپنی اولاد کو اس راستے پر لگائیں، اپنے آپ کو لگائیں، پڑھنے پڑھانے والا بنائیں، ایمان والا بنائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے بچوں کے سلسلے میں، بچیوں کے سلسلے میں، خاص طور پر اپنے مدرسوں کے سلسلے میں، اپنی جمعیت کے سلسلے میں اس کے جڑ کر فتنہ کرنے کے لیے نہیں. فتنہ تو روز ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شاہ راہ روشن پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کو بھی برباد ہوگا اس سے ہٹے گا. اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اس سے جڑ کر کے رہنا. اثرا دیکھو گے کہ ناظم صاحب بلانا چاہیے، سب سے بڑے عالم وہاں بیٹھے ہیں تو ان کو بلا دیا، میرے جس آدمی کو بلا دیا. تو ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے کیا ہو، لیکن آپ کو بددل نہیں ہونا. کہا تھا یا انصار، اے انصار کے لوگوں، تم دیکھو گے کہ عنقریب دیکھو کہ اثرا تمہارے اوپر. آج 3 عرب پڑھ رہے تھے مجھ سے، اسی پر وہ فون پر پڑھ رہے تھے، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں پڑھا نہیں سکتا ہوں، مجھے ایک دن کا بھی وقت نہیں. تو پڑھ رہے تو اس میں یہ حدیث گزری، تو میرے راستہ پر یہی سوچتے آ رہا تھا کہ ہم لوگ اسی میں ظاہر تو نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کو ترجیح دے رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں، ان کو کر رہے ہیں. لیکن امت کے اندر فساد اسی میں آتا ہے کہ آپ کوئی ترجیح نہ دے دے، آپ ضرور نکال لیتے ہیں فلاں وجہ سے. ترجیح دیں گے اس وقت تمہارے علیکم بالجماع، اس وقت بھی جماعت سے لگے. کہا کہ اگر تمہارا امیر، تمہارا اگوا تمہارا مال چھین لے، تمہاری دولت چھین لے، تمہارا سب کچھ کرے، تب بھی تم جماعت سے الگ مت ہونا، کٹ کے مت رہنا. یہی سلف کا یہی سب سے بڑا طریقہ تھا. اللہ جل شانہ ہماری عظیم الشان کانفرنس کو
کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کا اور اب تمام بھائیوں کا جنہوں نے اس سے کسی طریقے سے بھی اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے رات دن ایک کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو سب کو صحیح طریقے سے دین اور ایمان پر چلنے کی توفیق ارزانی فرما دے، اور خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا محبت سے، امن سے، بھائی چارہ سے رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔